جو مفتاح اسماعیل کی ہے، تو اس نے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت اپنی حکومت میں 97 ارب کی کرپشن کی ہے۔ اچھا، یہ 2022 سے اب تک کی کرپشن ہے مفتاح اسماعیل کی، جو کہ اس نے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت کوئی ایگریمنٹ تھا ورلڈ فوڈ پروگرام کا، وہ اپنی کمپنی کے نام پہ کروا کے اور پھر اس میں کرپشن کی ہے 2022 سے اب تک۔ یہ جب 2022 میں مفتاح اسماعیل صاحب تھے، یہ مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ تھے۔ تو اب جب یہ وزیر خزانہ تھے تو اس وقت یہ کرپشن کر رہے تھے، اور مسلم لیگ نون ان کی ہی تعریف کر رہی تھی اور ان کے کام کو سراہ رہی تھی، یعنی کہ ان کے تمام تر فیصلوں کو پازیٹیو فیصلے، پاکستان کے لیے اچھے فیصلے، اور ان کو ایک اچھا بندہ ڈکلیئر کر رہی تھی۔ تو اب جب وہ پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، کوئی اور پولیٹیکل پارٹی انہوں نے جوائن کی ہے یا نہیں کی، بہرحال مسلم لیگ چھوڑ کے وہ جا چکے ہیں۔ اب جب وہ مسلم لیگ چھوڑ کے جا چکے ہیں تو ان کی کرپشن کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ان کی کرپشن بتائی جا رہی ہے۔ تو بھائی، جتنے کرپشن کے ذمہ دار مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، تو اتنی ہی ذمہ دار آپ کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور آپ تمام لوگ ہیں جو کہ اس وقت اس کی تعریف کر رہے تھے اور اس وقت اس کی کرپشن کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے تھے، اس وقت اس کو ایک اچھا بندہ ڈکلیئر کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی میں رہ کر کوئی بندہ کرپشن کرے تو آپ اس کی کرپشن کو چھپاتے رہیں، اور جب وہ پارٹی چھوڑ کے چلے جائے تو آپ اس کی کرپشن کو اس طریقے سے پبلک کریں، بتائیں۔ ذمہ دار جتنے کرپشن میں وہ ہیں، اتنی ہی ذمہ دار آپ کی پارٹی ہے۔ آپ کی پارٹی نے ان کو منسٹر بنایا، اور اس نے منسٹر کی حیثیت سے یہ کرپشن کی ہے، تو زیادہ ذمہ داری تو آپ کی پارٹی پہ آتی ہے کہ آپ کی پارٹی نے ایسے بندے کو منسٹر بنایا ہے کیوں جو کرپٹ تھا۔ اور